روپے کا صوفہ، 2 لاکھ روپے کی فرنیچر، وہاں صاحب مہنگا گرینائٹ اور پتھر ماربل لگے ہوئے، لیکن اسے چھوڑ کے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ گوا میں سمندر کے کنارے بالو پہ سونے کے لیے جا رہے ہیں۔ کروڑوں کا گھر چھوڑ کر لوگ کشمیر ڈل جھیل میں پہاڑ دیکھنے جا رہے ہیں۔ کروڑوں کا گھر دیکھ کر لوگ مسوری نینی تال میں وہاں جنگل اور جھاڑ اور پیڑ دیکھنے جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میں گھومنے جا رہا ہوں، میں ٹورسٹ ہوں، میں ٹوریزم پہ جا رہا ہوں، میں سیاح ہوں، سیاحت پہ جا رہا ہوں۔ گھومنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ کیا گھومے گا، کیا دیکھے گا؟ تم گھر کروڑوں کا چھوڑ کے وہاں بالو دیکھنے جا رہا ہے، کروڑوں کا گھر دیکھ کے وہاں گاش دیکھنے جا رہا ہے، کروڑوں کا گھر دیکھ کے گوا میں سمندر کے کنارے ڈبکی لگا کے سمندر کے کنارے بالو پہ ننگا ہو کے لیٹنے جا رہا ہے۔ تم کوئی بھی نام دو، اصل میں گھر میں من نہیں لگتا، یہ دیواریں کاٹنے دوڑتی ہیں، اسی لیے لوگ ہوٹلنگ پہ اور آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جہاں شیطان کا بسیڑا ہو، جہاں عورت الگ موبائل چلا رہی ہو، شوہر سے کوئی مطلب نہیں، جہاں شوہر الگ موبائل چلا رہا ہو، بیوی سے کوئی مطلب نہیں، جہاں جوان بیٹا الگ موبائل چلا رہا ہو، اسے ماں باپ سے کوئی مطلب نہیں، جہاں جوان بیٹی الگ اینڈرائیڈ موبائل میں مست ہو اور بوائے فرینڈ سے چیٹنگ کر رہی ہو، اس کو گھر کے لوگوں سے کیا مطلب ہے؟ جہاں باپ چیٹنگ پہ لگے گرل فرینڈ سے، اور جہاں ماں چیٹنگ پہ ہو بوائے فرینڈ سے، اور جہاں قانون یہ نہیں ہے کہ تعویذ ڈال کے گھر میں برکتیں نازل ہو جائے، قانون قدرت یہ ہے جہاں ذکر الہی ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں صالحین کا چرچا ہوتا ہے وہاں خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ جس گھر میں امیتابھ کا چرچا ہوگا، جس گھر میں سلمان خان کا چرچا ہوگا، جس گھر میں کرینہ کیٹرینا کا چرچا ہوگا، جس گھر میں دھونی سچن کا چرچا ہوگا، جس گھر میں مودی امیت شاہ کا چرچا ہوگا، جس گھر میں آدتیہ جو نتیش کمار کا چرچا ہوگا، جس گھر میں کھیل کا چرچا، راجنیتی کا چرچا، جس گھر میں دولت مندوں کا چرچا، اس گھر کا چہرہ اجڑا رہے گا۔ کہا ابھی ہے 2 منٹ کے بعد غم کا راز طاری ہو جائے گا۔ اور جس گھر میں غوث کا چرچا، جس گھر میں خواجہ کا چرچا، جس گھر میں رضا کا چرچا، جس گھر میں تاج الشریعہ کا چرچا، جس گھر میں محبوب الہی کا چرچا، جس گھر میں علماء کا چرچا، شہداء کا چرچا، صالحین کا چرچا، جس گھر میں صدیقین کا چرچا ہو، پھر کیا ہے؟ اس گھر میں رحمتوں کا خزانہ نازل ہوتا ہے۔ سوکھی روٹی کھا لو، چہرہ گلاب کی طرح ہرا بھرا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص علامہ ابو حقانی، نعرہ تکبیر۔ واہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ عالم کیسے پیدا ہوتے ہیں اور عالم کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں میں بتاؤں گا، مگر پہلے صرف قرآن کریم کی 2-3 آیت کو آپ کو میں سنا دوں، پھر میں مصطفیٰ کی 2-3 حدیث میں سنا دوں، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ کس عورت کا پاؤں گھر میں پڑنے سے رحمتوں کا خزانہ آتا ہے، کس عورت کے گھر میں آنے کے بعد وہاں بچہ قطب ابدال پیدا ہوتا ہے۔ ان عورتوں کی نشاندہی میں کروں گا تاکہ آپ کو بھی عورتوں کے سلیکشن میں آسانی ہو جائے، اور کس مرد کی کوکھ سے علامہ فہامہ محدث کبیر تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت جیسے جلیل القدر بزرگان دین پیدا ہوتے ہیں، اس مرد کا بھی تھوڑا چہرہ دکھلاؤں گا، اس کے چہرے سے بھی پردہ ہٹاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اگر مجھ کو چور چاہیے بیٹا تو کس طرح کی عورت سے شادی کرنی ہے، اگر میری ماں بہن بیٹی کو چاہے کہ میرا بیٹا کوئی نیک بخت قطب ابدال پیدا ہو تو کیسا شوہر کا سلیکشن کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی حالات اتنے خراب ہیں کہ لڑکی کو صرف خوبصورتی دیکھتے ہیں کہ چہرہ چوڑا ہو، آنکھ بڑی ہو،
ناک لمبی ہو، رنگ گورا ہو، بس تھوڑی سی گوشت سے بالکل گوشت سے بھرا ہوا جسم ہو تھوڑا سا، بس یہی ایک ہماری پسند ہوتی ہے. چاہے لڑکی یوزڈ ہو، چاہے استعمال شدہ ہو، چاہے دو چار مردوں کی گود میں جھول چکی ہو، ٹیوشن سینٹر پہ، کالج میں، کوئی مطلب نہیں. چہرہ دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک ہے، اوکے، میری طرف سے اوکے ہے، بس اوکے ہے. نہیں دیکھا کیریکٹر کیسا ہے. جوان ہوئی 18 سال میں، شادی ہو رہی 38 سال میں، یہ جوانی کے 20 سال کیسے گزرے کوئی نہیں ڈھونڈتا. کھانا 3 دن نہ کھائے تو بندہ مر جاتا، پانی نہیں پیے تو بندہ مر جاتا. جس طرح پیاس لگتی ہے تو پانی چاہیے، بھوک لگتی ہے تو دانا چاہیے، اسی طرح جوان ہونے کے بعد ایک نفسانی خواہش ابھرتی ہے. اس کے لیے خواتین کو مرد حضرات چاہیے اور مرد کو خواتین چاہیے. اسی لیے اللہ نے دونوں جنس کو پیدا کر کے نکاح کرنے کا ایک شاندار ضابطہ عطا کیا، تاکہ جب دانا بھوک لگے دانا کھاؤ، پیاس لگے پانی پیو، اور جب خواہشات ابھرے تو اس کو بے لگام مت ہونے دو. جائز طریقے سے شادی کر لے، اس خواہش کی تسکین ہو، خواہش کی تسکین کا سامان پیدا ہو جائے. لیکن بھوک لگی 20 سال پہلے، ابھی اس بھوک کی تکمیل ہو رہی 20 سال کے بعد، 18 سال میں جوان ہوئی، 38 سال میں شادی ہوئی، کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ 20 سال کیسے گزرے، رات کیسے گزری، دن کیسے گزرا، ہاسٹل کے دن کیسے گزرے، کوئی نہیں پوچھتا. صرف منہ اچھا لگے دیکھنے میں. اب تھوڑی ہائٹ ہو. ایک مولوی صاحب بول رہا تھا کلکتہ میں، ہمارا بیٹا بولا کہ ہماری بیوی 6 فٹ کی لمبی ہونی چاہیے، ناٹی نہیں ہو. آج کل اکثر لڑکی ناٹی ہوتی ہے، اسی لیے حضرت ہم سے کہا، حضرت میں کھوجتا رہا. ابھی ایک لڑکی ملی تو اب اس سے میں نے دھوم دھام کر ایسے شادی کر کے اس کو میں لے کے چلا گیا. کیا لمبی کھوج کے لے کے چلا گیا. مولوی صاحب ہیں اور یہ بھی عام لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہائٹ دیکھ کر کے میں نے شادی کی. یہ نہیں بولا کہ میرا بیٹا بولا ہے کہ ابو بیوی مجھ کو وہ چاہیے جو عالمہ ہو، جو قرآن پاک کی چند سورتوں کی حافظہ ہو، جو نمازوں کی پابند ہو، جس کو درود تاج یاد ہو، جس کو دعائیں قنوت یاد ہو، جس کو دعائیں معصورہ یاد ہو. چونکہ اکثر عورتیں 1 لاکھ میں 99,000 عورتوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. وہ غلط ہی قرآن پڑھتی ہیں، بھلے ہی باپ اس کو ٹیوشن پڑھوا دے، مگر چونکہ باپ جاہل ہے، وہ کیا جانے کہ میری بچی قرآن کیسے پڑھتی ہے. اور ہماری بچی قرآن پڑھی ہے، ٹیچر آ رہے ہیں قرآن پڑھ رہی ہے، اور جب سنتا ہو تو ذرا سناؤ سورہ فاتحہ، تو کہتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہر باپ کا ارے کہیں غلطی نہیں، اور واقعی کہیں غلطی نہیں ہوئی. آپ نے سنا، مگر ان حضرات سے پوچھئے علماء کرام سے کہ ایک بھی صحیح نہیں ہوا. اور جبکہ وہ عورت جو صحیح پڑھتی ہے اس سے زیادہ اچھا میں پڑھا ہوں، مگر ان لوگوں کے نزدیک یہ بالکل سراسر غلط ہے. اب آپ بتائیں کہ وہ کیسے قرآن پڑھتی ہوں گی. مولانا تھے، کم سے کم باپ کو تو اتنا کہتے تھے کہ اکثر لڑکیاں جاہل، لڑکیوں کا مدرسہ کھل رہا ہے، جو مدرسہ چلاتے ہیں سبوں کو معلوم ہے کہ معلمات میں کتنی پریشانی ہوتی ہے. بخاری مسلم پڑھانے والی معلمات 1 کروڑ میں 1 نہیں ملتی ہے. یہ تعمیر ادب اور اردو کی پہلی پڑھانے والی معلمات بہت ملتی ہیں، مگر وہاں مشکات پڑھانے والی اور ہدایت النحو الشرعی پڑھانے والی کروڑوں میں بھی نہیں ملتی ہیں. کوئی ملتی ہیں. اکثر تو تعمیر ادب اور انوار شریعت بھی ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا ہے. مولانا تھے، کم سے کم اتنا تو کہتے تھے باپ سے کہ ابو لڑکی ایسی ہو جو کم سے کم مشکات تو پڑھا سکے، کم سے کم بخاری تو پڑھا سکے، کم سے کم نماز پنجگانہ میں جتنی چیزیں پڑھی جاتی وہ ساری چیزیں تجوید اور گرامر کی رعایت سے پڑھنے والی خاتون ہو. تب وہ باپ مجھ سے کہتا کہ میرا بیٹا ایسا بولا تھا. میں ڈھونڈتا رہا. ایک عورت مل گئی، میں نے چانچا پرکھا، وہ کریم لڑکی ملی، میں نے اس کو اپنا بہو بنا لیا. تب ہم اس کا چرچا کرتے. لیکن جو ٹیچر کلاس کا گونڈا بولتا ہے، جو جواری بولتا ہے، جو شرابی بولتا ہے، جو گٹکا خور بولتا ہے، جو سڑک چھاپ
صاحب کا پھٹا ہوا پینٹ پہننے والا، گلے میں سگریٹ ڈالنے والا، جوکر کی طرح پال رکھنے والا، 24 گھنٹے منہ میں پاخانے کی طرح بدبو کرنے والا، گٹکا کھانے والا جو بات بولتا ہے، موبائل چلانے والا، سنیما دیکھنے والا، 10 گھنٹے جاگ کر پھول پھلیا پہ بیٹھ کر کے گندی باتیں، گندے مناظر دیکھنے والا جو بات کہتا ہے، وہی بولی جب مولانا بولنے لگے تو کیا امید کرتے ہو کہ سماج میں ولی پیدا ہوگا تو تو پیدا ہوگا، ابدال پیدا ہوگا، وہاں سے نیک لوگ پیدا ہوں گے؟ نہیں ہوگا۔ جب سوچ اتنی گندی ہو جائے وہاں چور پیدا ہوگا، وہاں ڈکیت پیدا ہوگا، ریلوے کی پٹی اکھاڑنے والا پیدا ہوگا، مال گاڑی کا لٹیرا پیدا ہوگا، ہتھیارا پیدا ہوگا، ماں باپ کو آپ دکھانے والا پیدا ہوگا، یہ حرام خور پیدا ہوگا، سنیما باز پیدا ہوگا۔ جس دن یہ ارادہ کر لیا کہ مال نہیں چاہیے، ہمیں خاتون چاہیے قاعدے کی، اور جس دن خاتون نے ڈیسیژن لے لیا کہ ہمیں مالدار نوکری والا لڑکا نہیں چاہیے، ہمیں نیک چاہیے، اس دن سماج میں چور نہیں پیدا ہوگا، ولی پیدا ہوگا، ابدال پیدا ہوگا، کتب پیدا ہوگا، علماء پیدا ہوں گے۔ قانون قدرت ہے، جب باپ تھے مولا علی اور مرحتی فاطمہ تو بیٹا جوکر نہیں، شہیدوں کا سردار حسن اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، عرس علامہ ابو الحقانی علیہ الرحمہ، جشن دستار حفظ، نعرہ تکبیر۔